آج ہم پاکستان میں اسکولوں کی حالیہ بندش کے پیچھے کی پیچیدہ وجوہات اور اس سے پیدا ہونے والی ایک بڑی قومی بحث کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں اسکولوں کی بندش کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن اس بار جو وجہ سامنے آئی ہے وہ سب کے لیے کافی حیران کن ہے۔ تو اس بار وجہ نہ تو کوئی وبا ہے، نہ آلودگی اور نہ ہی موسم کی کوئی شدت۔ اسکولوں کی بندش کا براہ راست تعلق ملک میں ایندھن کی شدید قلت سے ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو شروع سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہزاروں میل دور ہونے والی کشیدگی نے ہمارے اسکولوں کو متاثر کیا۔ دیکھیں، جب عالمی سطح پر اس طرح کا کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک اپنی ضرورت کا زیادہ تر تیل باہر سے منگواتا ہے، اور یہی چیز ہمیں اس قسم کے بین الاقوامی جھٹکوں کے لیے بہت کمزور بنا دیتی ہے۔ تو سپلائی چین میں اس ایک رکاوٹ نے ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع کر دیا، مطلب ایک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوتا گیا، جس کا نتیجہ ملک کے اندر ایک بڑی فیول ایمرجنسی کی صورت میں نکلا۔ اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ملک بھر میں ایندھن کے استعمال میں بڑی کمی لانے کے لیے کچھ تجاویز پیش کیں۔ یہ منصوبہ کافی جامع تھا، لیکن اس میں شامل ایک سفارش ایسی تھی جس نے سامنے آتے ہی پورے ملک میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ تجویز تھی اسکولوں کو بند کرنے کی، اور اس پر ملک بھر کے تعلیمی حلقوں کی طرف سے شدید مخالفت سامنے آئی۔ اور یہ جو اقتباس ہے نا، یہ اصل میں اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ہر بحران کی قیمت تعلیم کو ہی کیوں ادا کرنی پڑتی ہے؟ مخالفین کا موقف بالکل واضح ہے کہ ایک بنیادی حق کو اس طرح بار بار معطل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر دو مختلف سوچ آمنے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف انتظامی بحران سے نمٹنے کی فوری ضرورت ہے، اور دوسری طرف ایک پوری نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی فکر۔ یہی اس بحث کا اصل مرکز ہے۔ اچھا، اس بحث سے ہٹ کر اب ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ان پالیسیوں کا طلباء پر حقیقت میں کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اب ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ اگر اسکول بند ہیں تو کیا ہوا؟ طلباء آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ کاغذ پر تو یہ ایک اچھا حل لگتا ہے، لیکن زمینی حقائق بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ ملک کے 86% یعنی 86% طلباء کے لیے آن لائن تعلیم ایک آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو ڈیوائسز ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ تک مستقل رسائی ہے۔ اور مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کا تعلیمی سال پہلے ہی عالمی معیار کے آدھے سے بھی کم ہے، اور اس طرح کی بندشیں اسے مزید کم کر دیتی ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف کلاسز چھوٹنے کا نہیں ہے، یہ ایک بڑا ذہنی صحت کا بحران بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات ملک کی ترقی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو ابہام اور غلط معلومات کی ایک لہر نے اور بھی پیچیدہ کر دیا ہے۔ اب سوچئے کہ اس قسم کی غلط معلومات سے کیسی افراتفری پھیلتی ہے۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اصل منصوبہ ہے کیا؟ تو آگے کا منصوبہ کیا ہے؟ اگرچہ اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کی امید ہے، لیکن حکومت اب باضابطہ طور پر ایک ہائبرڈ سسٹم پر بھی غور کر رہی ہے، یعنی آن لائن اور فزیکل کلاسز کا ملاپ۔ اور اگر ایندھن کا بحران مزید بگڑتا ہے تو چھٹیاں بڑھانے پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ تو وبا ہو، آلودگی ہو یا اب ایندھن کی قلت، ہر بحران کے بعد سوال وہی رہتا ہے کہ اس سب کی حتمی قیمت آخر کون ادا کرتا ہے؟ اور یہ سوال ہمیں ملک کی ترجیحات اور قلیل مدتی فیصلوں کے مستقبل پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔